رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شوق توجہ اور ادب سے عرض کر لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. اس مرکز اہل سنت کے امام و خطیب، منتظمہ کمیٹی، بزم حق چار یار کے جمی کارکنان اور وہ تمام خوشبخت اہل ایمان جنہیں وحدہ لا شریک جل جلالہ کی بارگاہ سے شہدائے کربلا علیہم الرضوان کے حضور بالعموم اور سید الشہداء ہمارے آقا و مولا ملجا ماوا، اگر ان کی وفاؤں میں ہم زندہ رہے، ان کے مشن سے مخلص رہے، ان کے نام پر ہم چالاکی، مکاری اور ہوشیاری سے بچتے رہے اور ان کی مودت کا نور لیے اگر ہمیں موت نصیب ہوئی تو یقیناً بروز محشر ہمارے حامی و دستگیر، ہمارے شفیع و وکیل حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی جانے والی اس خوبصورت بزم کے صدر گرامی مرتبت، بہت ادب، احترام، عزت، پیار اور قدر کے لائق پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد سعد الرحمن صاحب نقشبندی مجددی، زیب سجادہ آستان عالیہ عیدگاہ شریف، بزم سعید میں موجود تمام ذی قدر حضرات علماء اہل سنت، گرامی مرتبت بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، خوبصورت انداز میں مقصد پر اور تبلیغ پر اور عقیدے کی خوبصورت
وضاحت پر مشتمل کلام آپ نے ہمارے مہمان ثنا خان سے سماعت فرمایا. خوب پڑھا، دل سے پڑھا اور برمحل پڑھا اور موقع کی مناسبت سے پڑھا. وقت کا خیال بھی رکھنا ہے اور ماحول کو تھوڑا سا برابر بھی کرنا ہے، چونکہ ہم آئندہ کل پھر یہاں جمع ہونا چاہتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ جو تیز رو ہیں انہیں دو اصول ہم سفری، اور جو سست رو ہیں انہیں بھی تو ساتھ لے کے چلو. میں وقت کا خاص خیال رکھتے اور بالخصوص حضرت پیر صاحب کی مصروفیات، معمولات اور معاملات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے تقریباً 500 سال گزر جانے کے بعد سرزمین ہندوستان پر جس شخص نے کلمہ توحید کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، بشروں کو انسان، انسانوں کو بندہ اور بندوں کو باکمال بنانے کا فریضہ جن کے سپرد ہوا، جن کا اسم گرامی حسن ہے، لقب معین الدین ہے، اور صبح قیامت تک وہ غریب نواز کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. یہ بچے میرے دونوں آگے آ جائیں، میری مسجد کے امام دونوں آگے آ جاؤ. تساں اگے بے کرو. عاجزی ایک اور شے وے تے اللہ دا کرم دا اعتراف کرنا ایک اور شے وے. انہاں چیزاں خیال رکھیا کرو. ماں اچھا کھانا پکا کے دے تو اس کی تعریف کرو تو خوش ہو جاتی ہے، اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے تو اس عزت کا اظہار کرو نا، اللہ خوش ہوگا. جن کا اسم گرامی ہے حسن، لقب ہے معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، اور جو صبح قیامت تک غریب نواز کے نام سے جانے اور مانے جائیں گے. انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 4.5 پونے 500 سال گزرنے کے بعد جو ان کی خدمت میں اپنی عقیدے سمیت پیش کی. ذرا الفاظ پہ توجہ رہے. میں اتنا بڑا مولوی تو نہیں ہوں کہ ایسی گفتگو کروں جو آپ کے پلے نہ پڑے، لیکن چونکہ ہمیں اردو لکھنا نہیں آتی، پڑھنا نہیں آتی، تو پھر سمجھنے میں بھی تھوڑی سی ہم مشکل محسوس کرتے ہیں. صدیوں بعد اتنے بڑے آدمی نے، گلمس بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا کلام نہیں ہے. میں نے کہا چلو نہ صحیح، اس میں غلط کیا ہے؟ پنگا لینا ہے یا گل مننی؟ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو کس واسطے ہیں؟ عجیب تماشا ہے نا جی. اب جینا مشکل ہو گیا، ہمارے لیے بھی مشکل ہو گیا. تو ویسے بھی بہت سارے بکھیڑے پہلے ہی پھنسے سو مقتدی چڑھے، اسا مستے بھی ہونا اوکھا ہو گیا کام. یہ ان کا کلام نہیں ہے جی. میں نے کہا چلو نہ صحیح، اس میں غلط کیا ہے؟ شہادت کی اس وقوع پذیر ہونے کے صدیوں بعد اس شخص نے جسے
نائب الرسول فی الہند کہا جاتا ہے، اور یہ لقب انہیں مجھ جیسے روزگار کے متلاشی خطیبوں اور نقیبوں نے نہیں دیا، یہ لقب ان کو وقت کے اہل اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ خوش آمدی کو مشہوری مل جاتی ہے، ولایت نہیں ملتی۔ چیلا مزاج مشہور ہو جاتا ہے، رب کا نہیں ہو سکتا۔ وقت کے اولیاء نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا۔ وہ اپنے نانا جان، اپنے جد اعلیٰ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، شاہ است حسین، ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شہید ہوئے صدیاں بیت گئیں، عالم برزخ کا مقیم ہوئے صدیاں گزر گئیں، اور عالم دنیا میں بیٹھا ایک رب کا بندہ، اسی خاندان کا ایک فرد، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا محبوب و مقبول، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا معزون، 90 لاکھ غیر مسلموں کو ایمان کا نور دینے والا، کیا عرض کرتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، عالم دنیا میں بیٹھا ہوا ایک شخص حسین پاک کی شاہی کو عالم برزخ کے لیے بیان نہیں فرما رہا، عالم دنیا کے لیے بیان فرما رہا۔ ذرا پھر سنیے گا، عالم دنیا میں بیٹھا ایک شخص حسین پاک کی بادشاہی کا اعتراف عالم برزخ کے لیے نہیں کر رہا، اس لیے کہ شاہی یا عالم دنیا میں چاہیے یا عالم قیامت میں چاہیے، بادشاہی یا عالم دنیا میں چاہیے یا عالم قیامت میں چاہیے، برزخ کا پورا دور شاہی اور بادشاہی سے ماورا دور ہے۔ شاہ است حسین، حسین ہیں، بود کا لفظ استعمال کیا ہوتا میرے پیر غریب نواز نے تو بات اور ہوتی، دنیا کی بات ہم مان لیتے تھے، آئے کام کیا چلے گئے، لیکن میرے پیر غریب نے فرمایا نہ، غریب نواز نے فرمایا نہ، تھے نہیں، حسین آج بھی ہیں، اگر ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا حال کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا مقام کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا تعارف کیا ہے، اگر ہیں تو ان کا کردار کیا ہے، فرمایا وہ ہیں اور شاہ ہیں۔ اس شاہ سے مراد آپ کے قبیلے یا آپ کی نسل کا وہ فرد نہیں جو سید ہو اور ان سے ہم شاہ کہیں، اس شاہ سے مراد با اختیار ہونا ہے۔ شاہ است حسین، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب ہیں تو پیر غریب نواز بتائیے ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، فرمایا شاہ ہیں، آگے فرماتے ہیں بادشاہ است حسین، حسین شاہی نہیں بادشاہ بھی ہیں۔ اگر باتیں دو الگ الگ نہ ہوتی، پیر غریب نواز دو لفظ استعمال نہ فرماتے، اب مجھے فارسی پڑھے ہوئے، سمجھے ہوئے، یاد کیے ہوئے، امتحان دے کر پاس فیل ہوئے زمانہ بہت لمبا گزر گیا، بات یاد بعض اوقات نہیں رہتی، لیکن جو بات مجھے یاد پڑتی ہے،
شاہ اس میں تصویر ہے، بادشاہ اس میں تکبیر ہے۔ توجہ میری جان، حسین پاک شاہ ہیں تو بادشاہ کیسے، بادشاہ ہیں تو شاہ کیسے؟ جب منگتا کسی بڑے دروازے پہ کھڑا ہو تو پھر منگتا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا بہت دھیان سے مسکرا کے کہیے سبحان اللہ، خوش ہو کے بیٹھیے۔ خدا کی یہ ساری خدائی میں امام الانبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ بڑے کیوں ہیں؟ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، یہ شان میرے حضور کو کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا تیرے آقا صاحب ختم نبوت آقا رب کے بغیر اور کسی سے نہیں مانگتے۔ زمانہ میرے نبی سے مانگے، زمانہ میرے نبی کا محتاج ہو، زمانہ میرے حضور کا محتاج ہو، اور میرے آقا صرف رب العزت کی بارگاہ کے محتاج ہوں، میرے آقا صرف اسی دروازے کے سائل ہوں، میرے آقا صرف اسی دروازے کے منگتی ہوں، تو جب دروازہ بڑا ہوگا مانگنے والے کی عزت اتنی بڑی ہو جائے گی۔ حسین شاہ کب ہیں؟ ذرا توجہ، میں ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پھر حسین بادشاہ کب ہیں؟ جب کھڑے ہوں صاحب کوثر نانا کی بارگاہ میں، دامن دل بھرا جا رہا ہو، دامن نگاہ بھرا جا رہا ہو، دامن روح بھرا جا رہا ہو۔ چونکہ میرے آقا کی بارگاہ سے جو لنگر ملتا ہے وہ کٹوروں میں نہیں ڈالا جاتا، تھالیوں میں نہیں ڈالا جاتا، کپڑوں میں نہیں ڈالا جاتا، برتنوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ آقا جب عطا فرماتے ہیں دامن دل بھرتا ہے، دامن نظر بھرتا ہے، دامن روح بھرتا ہے۔ ماحول بہت اچھا ہے، تھوڑا سا آپ غصہ ختم فرمائے، چہروں سے ذرا مسکرائیں۔ تھک گئے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں خود تھکا ہوا ہوں، تو بھوکے کی بھوکا ٹکرائے کہ دو میں بے ہوش نہ ہو جانا۔ تھوڑا جائے مت فرماؤ تو مسکرا کے سبحان اللہ آکھو۔ تو جے روٹی نہیں کھاتی نے تو پھر بھی قصور میرا کوئی نہیں، میں پیٹنٹ مولوی ہونے دے باوجود جے کھایا تو تسا کس نہیں ہاتھ سے بھوکے بیٹھے ہو؟ جین جو گے تیاری کر کے نکلا کرو، میں تھی چوتھی باری تسا کی مشورہ دے رہے ہیں، تسا کی سمجھ نہیں آئی گل؟ آخری پوڑی لے کے گھر جائی نا، ظاہر ہے پیٹ اور سا اسی تو سبحان اللہ سونا، سبحان اللہ کھڑے ہوں آتی مڑ کے چچنی ہے پئی تو جناب کم رولے پہ گیا، مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ جب میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حسین پاک کھڑے ہوں، کملی والے سے لے رہے ہوں لے رہے ہوں لے رہے ہوں لے رہے ہوں، تو پھر حسین پاک شاہ ہوتے ہیں، اور جب کملی والے کا دیا ہوا انہی کی اجازت سے فاروق اعظم جیسوں کو بانٹ رہے ہوں، تو پھر حسین پاک بادشاہ ہوتے ہیں۔ میں کرنا تھوڑا جا ماحول برابر بھی کرنا ہے، چونکہ ایسا کی انہیں مسیحت راس آ گئی ہے، نمی کے بنی ہے، باسا کی راس آ گئی ہے، چنگا کیتا نے نمی بنا چھوڑی۔ توجہ کرو میری جان، میں پھر اپنی بات دہرانا چاہ رہا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم سے، اپنے نانا جان سے، اپنے جد اعلیٰ سے، اپنے جناب والا کا مولا سے حسین پاک لے رہے ہوں، اور جو لیا اس نے حسین کو الکوثر بنایا، اس لیے کہ انا آتیناک الکوثر کی تشریح کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 22 معنی نقل فرمائے، ان میں سے چند بطور تبرک پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے نبی، آپ صاحب ختم نبوت ہو، یہی مقام کوثر ہے، آپ صاحب حوض کوثر ہو، یہی کوثر کی دولت ہے،
آپ کو جو کتاب دی ہے وہ قیامت تک واجب العمل نافذ الحکم ہے، یہی قرآن الکوثر ہے۔ آپ کو جو نسل دی ہے وہ قیامت تک چلنے والی ہے، یہی الکوثر ہے۔ آپ کو جو امت دی ہے وہ بے حساب ہے، یہی الکوثر ہے۔ آپ کو مقام شفاعت عظمیٰ عطا فرمایا ہے، یہی الکوثر ہے۔ اور آپ کو حسن حسین دو بیٹے دیے ہیں، یہ بھی الکوثر ہے۔ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ حضرت نصیر ملت نے کیا خوب بات کہی تھی، اور اسی سورہ مبارک کے پس منظر میں کہی تھی کہ مر جائیں یہ حاسد جل جل کر، مر جائیں یہ حاسد جل جل کر، غم مت کر میرے پیغمبر، دیتا جا ساغر بھر بھر کر، انا آتینا کل کوثر۔ اے کلام آخری مصرع قرآن دی آئے تو وے تو پہلے 3 مصرے دے ہم وزن بھی ہومن تو دی تشریح بھی کرن۔ بخش دیاں گا امت تیری نو سونیا، نکی جی یہاں کر دے، اور نکی جی یہاں تو میری نہیں، علامہ کو کما۔ کو کبو نہ بائی چھوڑیا جی ہوں انکار ہو سکنا ہے، نکی جی یہاں ہے تے جس ہاں تے اللہ میرا سارے میرے ورگے گناہگار جڑے عدل نظام تو گزر کے جنم وچ ٹر گئے تے کملی والے دی ہاں تے مڑ جنم چوں کٹ کے تے آب حیات وچ تو تا کے تے ترو تازہ کر کے جنت بھیجے گئے، اور نکی ہاں تے نہیں نہ سونیا۔ شاہ است حسین شاہ ہیں، تو جب ان کے پاس اختیار ہے تو زندہ ہونا ضروری۔ اور میرا مالک کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جتنی جان مندی ہے اتنی جان لا کے سبحان اللہ چھوڑو۔ پھر ایک باری ایمان والوں سے خطاب ہے، ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں تم نہ کہنا، تم نہ کہنا، تم نہ کہنا۔ اس لیے کہ بندہ جن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے، اس میں پہلا ہے اس کی شکل و صورت، پھر آتا ہے لباس، پھر آتا ہے اس کے پاس کوئی پرسنل اپنی تعارف اور پہچان کے لیے کوئی ڈاکومنٹس، اور ان ساری چیزوں سے نہ پہچانا جائے تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے اس کی بولی، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اور میرا رب ایمان والوں سے فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہنا۔ کریم مالک ایمان والوں کو ایمان والوں کی بولی سکھا رہا ہے، اور کافروں کی بولی بولنے سے منع فرما رہا ہے۔ تو جس رب کی غیرت مومنوں کے لیے کافروں کی بولی بولنا برداشت نہیں کرتی، وہ رب کافروں کا یارانہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جو پروردگار مومنوں کو اپنی بولی سکھائے کہ ایمان والوں کی بولی بولنا، کافروں کی بولی کبھی نہ بولنا، تمہاری مشابہت ہو جائے گی۔ بولی کافروں والی بولو تو کافروں سے مشابہت ہو جائے گی۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کفر کی تشبیہ گوارا نہیں کرتا،
وہ کفر کی غلامی کیسے گوارا فرمائے گا اہل ایمان سے؟ لیکن ہم نے تقسیم کر ڈالی نا، اور تقسیم اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب اس میں مجھ جیسے اور آپ جیسے بے بس ہیں. مسجد دی بولی ہو رہے، پارلیمنٹ دی بولی ہو رہے. جب ان مرزائیوں قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے کافر اقلیت قرار دیا گیا اور ان پر چند مخصوص پابندیاں لگائی گئیں، تو اس سے پہلے جو بحث ہوئی، بحث کے آخری دن جناب والا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کہنے لگے علامہ شاہ احمد نورانی سے، مولانا میں اتنے دنوں سے جو باتیں سن رہا ہوں یہ مسجدوں کی باتیں ہیں، پارلیمنٹ کی باتیں نہیں. تو علامہ نورانی فرمایا اگر پارلیمنٹ مسلمانوں کی ہے تو پھر جو بات مسجد میں ہوگی وہی پارلیمنٹ میں بھی کی جائے گی. اور پھر امام نورانی نے فرمایا بھٹو صاحب ایک بات بتائیے، آپ کو 15 دن کی بحث سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں اور قانونی وزیر اعظم ہوں، اس اسمبلی نے مجھے الیکٹ کیا ہے. اگرچہ اب ماحول میں لفظ تو سلیکٹ مشہور ہو گیا لیکن میں بھولیا نا، اس اسمبلی نے مجھے الیکٹ کیا ہے. تو امام نورانی علیہ رحمت نے فرمایا اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کی کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اگر ویسی ہی کرسی میں منگوا کر آپ کے بالکل سامنے بیٹھ کے دعویٰ کروں کہ وزیر اعظم ملک کا میں ہوں تو آپ کا قانون کیا کہے گا؟ تو بھٹو صاحب کہنے لگے قانون آپ کو غداروں میں ڈکلیئر کرے گا اور آپ پر غداری کا اور ملک دشمنی کا اور فتنہ پھیلانے کا اور فساد پھیلانے کا مقدمہ چلے گا. تو میرے امام نورانی نے فرمایا اگر تیرے مقابلے میں کرسی لگا کے وزیر اعظم کا دعویٰ کرنا بیٹھ جاؤں تو میں غدار ہوں، اور جو میرے نبی کی ختم نبوت کے تخت کے سامنے اپنا کھوکھا لگائے بیٹھے تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول. ولا تقولوا مومنوں، تم نہ کہنا کافروں والی بولی مومن کبھی نہ بولے، اس لیے کہ کوئی کافر کبھی مومنوں والی بولی نہیں بولتا. جیڑا تیرے گھروں بوئے اگوں گزرن سے تیار نہیں، تو دے ویڑے میں جھاڑو لانے سے بھی منتظر ہے کہ بھائی یا کر یا اللہ کیا نہ کہیں. فرمایا مرا ہوا کس کو نہیں کہنا؟ فرمایا من یقتل فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں قتل کیا جائے اس کو مرا ہوا نہ کہنا. مومنوں، یہ مومنوں کی بولی نہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ شہید کے لیے پابندی ہے کہ وہ مومن کے لیے پابندی ہے کہ وہ شہید کو زندہ کہے. تو جس نبی کی امت کا شہید زندہ ہے خود نبی کی کیا مقام و حالت ہوگی؟ جو رب شہید کو مردہ کہنا گوارا نہیں کرتا، اگر نبی کو مردہ کہا جائے تو پھر اس کو کتنا کار آتا ہوگا، ذرا غور تو کرو. لیکن اس کار کے باوجود اگر کسی کہنے والے کی بوتھی سلامت ہے تو اس شودے کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی نبی کے صدقے سلامت ہے. تم نہ کہنا یا اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں. اونچی بول، جیندے جاگ دے ہو جہاں دفن نہ ہوئے، پھر بولو بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا. فلسفیوں نے مجھے بتایا کہ 3 چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں حیات ثابت ہو جاتی ہے. یہ میرے لیے بھی بات ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور جس کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں ذات کے لیے تو ہے ہی ہے. 3 چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں زندگی ثابت ہو جاتی ہے. کڑیاں کڑیاں جی؟ فرمایا حس، احساس.
علم، خبر، حرکت، عمل، یہ تین چیزیں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں زندگی ثابت ہوتی ہے۔ میرے آقا مولا ملجا و مالا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف سر انور و اطہر و اقدس، میں نے کسی ذاکر کی زندگی میں کوئی کیسٹ نہیں یاد کی، حسین کٹا، حسین بچا، حسین اٹھا، بندے دا پتر بانے تیرے نال گلی ڈنڈا کھیلتا رہے ہیں، اس طرح نام لیتے ہیں نواسہ رسول کا۔ سکینہ آئی، سکینہ گئی، سکینہ تڑپی، انہوں آٹا پہ ادارے ہیں، چوڑے آ جاتے انہوں حیا کوئی نہیں آندی بھی اس کرانے دے افراد دا نام کنج لینا ہے۔ ہم ان لوگوں کی نگاہوں کا شکار ہوئے ہیں، ہم نے ان ہستیوں کا جھوٹا کھایا ہے، ہم نے ان کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں کہ جب سیدہ پاک کا نام آتا تھا منبر پہ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی جس بندے میں تھوڑی بہت حیا ہو وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کا، بہن کا، ماں کا نام نہیں لیتا، کسی طریقے سے بات کرتا ہے۔ میرے آقا مولا ملجامہ و امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خالی سر مبارک ہے، باقی پورا وجود الگ ہے، سر ہے نو کے نیزہ پر، سر ہے نو کے نیزہ پر، سر ہے نو کے نیزہ پر۔ اچھا ایک گل بھی کوئی نہیں جی، اچھا جی کیڑی گل ہے؟ ایک گل ہے کہ پیران پیر دستگیر نے عیسائیاں دا مقابلہ کر دیو، ایک بندے نو اٹھایا قبر بچوں جد جناب والا زندگی پتہ نہیں کتنی لمبی سی تے او کم دا میراسی سی تے بین بجاندہ بجاندہ اٹھ کے کھڑو گیا، میں کہ اے گل ٹھیک ہے، کہندہ اے گل ٹھیک ہے، میں کہ اے ٹھیک نہیں۔ ان اتھے تک جدوں دنیا ستی طور تے کمینی ہو جائے تو تساں کڑی تبلیغ کرنی تے کڑا دین بیان کرنا؟ جس بندے نو اے بھی نہیں پتا دیہڑی جمعہ، راتی جمعہ، اسپتال جمعہ، یہ کار جمعہ، وہ بھی محقق بنیا پھردا ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو صرف سر انور ہے، باقی آپ کا وجود مبارک الگ ہے، اور اس سر مبارک کو شہادت کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری شہادت کے بعد ماحول کیسا ہے۔ میں زندگی کی بات کر رہا ہوں جناب، زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ محسوس کر رہے ہیں میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب میرے قتل کر دیے جانے کے بعد ماحول میں کیا آوازیں گونج رہی ہیں۔ کہیں کوئی کہہ رہا ہے گل مک گئی، گل مک گئی، گل مکی نہیں، لعنتیو گل تے ہونے شروع ہوئی ہے۔ پورا حسین او کم نہیں کیتا انہیں جڑا خالی سر مبارک کرے گا۔ گل تے ہونی شروع ہوئی ہے، مکے گی جا کے قیامت تک، تو پھر انجام ہوئے گا روز حشر۔ کیا خوبصورت بات کہی تھی حضور نصیر ملت نے۔ میں پہلے مطلب پڑھ لوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے، تھوڑا سا آپ کو مزاج سمجھ آ جائے، پھر دوسرا شعر سناؤں گا جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابن حیدر کی طرح پاسے وفا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا۔ حضرت نصیر ملت نے جو تخیل باندھا وہ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا گھوڑا شیف اپنی بیٹھک میں، کچھ حضرات میرے پاس بیٹھے تھے اور باہر سے صبح 9-10 بجے کا ٹائم ہے، کچھ لوگ گزرے اور انہوں نے بڑی حیرت کے ساتھ مجھے دیکھا، چنگا سید آل رسول ہیں، مطمئن بیٹھے ہیں، تم ہی باہر آنا۔ اس خیال اس پس منظر بھی نصیر نے گل کی تھی، ذرا سنیو۔ مضطرب کیوں ہوں، مضطرب کیوں ہوں،
عزاداران اولاد رسول حشر میں کھل جائے گی یہ بات کیا کس نے کیا حشر میں کھل جائے گی یہ بات کیا. اور لوگ یزید لعین کی طرفداری کرتے ہیں، انہاں کچھ نہیں کیتا، انہاں کچھ نہیں کیتا، انہاں کچھ نہیں کیتا. ایک بار ہر ٹماٹر لی ریڑی تے عمران خان کھلوتا ہے، بولو فروٹ والیاں ساریاں ریڑیاں تے عمران خان کھلوتا ہے. پھر جو میں نہ لیندے ہو تو پھر عمران خان نو کیوں دعاواں دیندے ہو؟ یہ سارے ریڑیاں والے سارے عمران خان، اتنی اولاد جن بھی شاید نہ جمن، اتنے کتوں مار سن عمران خان. تو پھر اس نو کیوں ماڑا چنگا کہندے ہو؟ وہ کیا قصور ہے؟ وہ تو کہندے جی مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو سیاڑا ہویا تو کرکٹ کھیڈی، پھر جس لئے اتوں فارغ ہویا تو ماشاءاللہ امیر بیگم مل گئی، جس لئے اس تو فارغ ہویا، ایک اور امیر مل گئی، اس تو فارغ ہویا، ہون بھی کماؤ مل گئی. نہ ملن تو میں اونج بھی منگ کے ہی کھانا ہے، تو آٹا پچا چھوڑ، تو رنگ کرا چھوڑ، تو پٹرول پوا چھوڑ. پھر اس نو کیوں ماڑا چنگا کہندے ہو؟ میں تھے اپنی جگہ کوئی بندہ چھوڑ جاواں 3 دن واسطے خود گھراں چلا جاواں تے وہ نماز 2 ٹائم نہ پڑھاوے یا غلط پڑھاوے تے آن کے شکایت مینوں کیوں کہندے استاد جی چنگا بندہ دے کے گئے ہو. یزید لعین کے حامیوں سے شاہ نصیر نے ایک سوال کیا ہے، ذرا سنتے جاؤ، بات بڑی قیمتی ہے. کربلا میں جو ہوا وہ اے یزید بد سیر بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے کیا. بے خطا پھر متبادل تھے ہو نا کہ جی یزید نہیں فلانا ہے، متبادل لے آؤ. بے خطا تو ہے تو پھر جو کچھ ہوا کس نے. اور یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر. کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا. کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا. اے با مقصد کلام، بر موقع کلام. شاست حسین بلحیا اور فلسفیوں نے بتایا یہ پٹھے دماغ دی مخلوق ہے. حالانکہ ٹھیک ہے بھی اللہ دی مخلوق ہے، یہ چیز بھی اللہ. اور یہ کہ بھائی اے سٹین سٹیل دا کیوں ہے، لوہے دا کیوں نہیں؟ گل ٹھیک بھی ہے اپنی جگہ، لیکن انہوں سٹیل دا ہے تو یار انہوں نے پھس کیوں گے ہو اس وچ؟ بس اگے رکھو مائک تے گزارا کرو. گل ایک جگہ ٹھیک بھی ہے، بس چلو تجسس تے ہے نا، ایک شوق تے ہے نا جی، وجہ پتہ کرنا بس سٹیل دا ہی کیوں ہے، لوہے دا یا اور کسی چیز دا کیوں نہیں. لیکن فلسفیاں نے گل کیتی ہے کہ محسوس ہوئے حس پائی جائے. اور محسوس فرمانے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری شہادت کے بعد، میرے قتل ہو جانے کے بعد اب ماحول کیا کہہ رہا ہے، تو ذرا ان کا جواب دینا ضروری ہے. پھر جانتے ہیں کہ اب مجھے یہاں کیا کرنا ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جو زیادہ مؤثر ہو. اور آپ نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا. بولیے، پوچھئے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ حضور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیتے، کلمہ توحید سنا دیتے، اللہ اکبر کبیرہ کی صدا بلند کر دیتے، قرآن کیوں پڑھے؟ فرمایا اگر ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات کہتا تو ایک سمت بیان ہوتی دین کی۔ میں نے قرآن پڑھ کے تمہیں درس دیا ہے، توحید بھی اسی میں ہے، رسالت بھی اسی میں ہے، قیامت بھی اسی میں ہے، ہدایت بھی اسی میں ہے، روشنی بھی اسی میں ہے، کامیابی بھی اسی میں ہے، پاکی بھی اسی میں ہے، جناب والا مصطفیٰ کی نعت اور صفت بھی اسی میں ہے، عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کی بات بھی اسی میں ہے، اہل بیت کا تذکرہ بھی اسی میں ہے، اصحاب کا تذکرہ بھی اسی میں ہے، اولیاء کا تذکرہ بھی اسی میں ہے، علماء ربانیہ جن کی شان بھی اسی میں ہے، دل جیتنے کا گر بھی اسی میں ہے، رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی اسی میں ہے، آمنہ کے لال کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ اسی قرآن میں ہے، عزت کے ساتھ موت پانے کا طریقہ بھی قرآن میں ہے، ذلت سے بچنے کا طریقہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کا پیار پانے کا سلیقہ بھی قرآن میں ہے، اللہ کا غضب کیسے ملتا ہے وہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، اپنے کون ہوتے یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، غیر کون ہوتے یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، غداروں کا مقام ذلت کیا ہے یہ بات بھی قرآن نے بتائی ہے، اور وفاداروں کا مقام عزت کون سا ہے۔ تینوں چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ بولیے، احساس بھی ہے، علم ہے، خبر ہے، عمل بھی ہے۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بات مجھے بڑی اچھی یاد آ گئی، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ پیر جی 1982 7 محرم مغرب زور سے عصر تک کا جلسہ شہدائے کربلا علیہم الرضوان کی یاد میں آرام باغ کراچی کی مسجد میں، اور مفتی مختار احمد نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمت کے لخت جگر، ان کا وہاں خطاب، اور میں یوں ہی سامعین میں بیٹھا تھا، کیونکہ پہلی صف وچ بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے تے اللہ دی گل سننے بھی جڑا اگے اگے آوے انہوں زیادہ ثواب ہوتا ہے، چونکہ طلب بندے کو آگے لے جاتی ہے۔ پیچھے بہن والا بچہ ہمیشہ یا کٹ نمبر لیندا ہے تے یا خیر ہوے تے انڈے تے ہی گزارا کردا ہے، جڑے فرنٹ تے بہندے نے ہمیشہ اچھے نمبراں وچ پاس ہوندے۔ ہاں عاجزی ضرور کرو لیکن کچھ نفع نقصان بھی دیکھا کرو۔ توجہ میری جان، حضرت مفتی صاحب نے کو 1.5 گھنٹے دے قریب شہدائے کربلا دی شان بیان فرمائی، مناقب بیان فرمائے، انہاں دی عظمتاں سنائیاں، انہاں دا کردار پیش کیتا۔ 1.5 گھنٹے تو بعد فوراً آپ نے انج ہاتھ بنے نا تو فرمان لگے یہاں بیٹھے خطباء علماء اہل سنت سے میری التجا، ہاتھ بند کر۔ یہاں بیٹھے خطباء اور علماء اہل سنت سے میری التجا، ہاتھ بند کر۔ حضرات متوجہ ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ذکر حسین پاک یوں نہ کیا کرو کہ یزیدیوں کے کانوں میں پڑے تو وہ خوش ہوں، ساڑھے نال ٹکر کی دی تھے ہن تک رونے پہ۔ سمجھدار لوگوں بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ حال وے تو آئی وے، حال وے تو آئی وے، یہ حال وے تو آئی وے والی گل نہیں ہے۔ ذکر حسین پاک یوں نہ کیا کرو کہ یزیدی سنے تو کہے اساں نال ٹکر کی دی تو ہن تک رونے ہونا پہ۔ حسین پاک کا ذکر سنسار سے کیا کرو کہ کھڑا یزیدی سنے تو گھبرا کے بیٹھ جائے کہ جسے قتل کر چکے ہیں وہ ابھی تک زندہ کیوں ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کو سنا ہے اور ان کو فالو کر رہے ہیں۔ حال وے تو آئی وے نال تے خالی کھلڑی ملدن، ایمان نہیں رہندا۔ فرمایا ذکر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ یوں کیا کرو کہ یزیدی کھڑا ہونا اور سنے تو گھبرا کے بیٹھ جائے کہ جسے قتل کیے ہوئے صدیاں گزر گئیں وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے، اور بیٹھا بیٹھا بھی گھبرائے تو لیٹ جائے، لیٹا لیٹا گھبرائے تو دم گھٹ کے جہنم رسید ہو جائے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے،
اوے شعور والے لوگ بیٹھے ہو، 72 نفوس کا مقابلہ ہے، 72 نفوس میدان میں ہیں، 72 تلواریں ان کے پاس نہیں، 72 ڈنڈے سوٹے ان کے پاس نہیں، 72 نیزے ان کے پاس نہیں، 72 ہتھیار ان کے پاس نہیں، اور ان 72 خالی ہاتھوں کے مقابلے میں 22,000 یزیدی سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ مقابل جانتا ہے مقابل کی حیثیت کو۔ جی اسا نکے نکے سکول پڑھنے ہونے سنت ہے، اسا کی استاداں دا سیاسی بتوں دوڑنا میں پتر تے کتنی سپیڈ نال دوڑ رہے ہیں اس نے پتا چل سی جدوں کسی کھمبے نال ٹکرا سے، ایویں نہیں بندہ کی سپیڈ نہ پتا چلنا، یا کسی چیڑ نال جا کے لگ سن، چونکہ ساڑھے کو چیڑاں بھی کافی ہیں، کھمبے تے تھوڑے جہی ہیں۔ کو گل سمجھ آئیے؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہل کانپ رہا ہے۔ انہیں شیر میں سمجھاواں تو سانا ماڑے اوپر آکے پر وقت اتنا نہیں، جڑے سمجھ گئے ہو بسم اللہ، جڑے نہیں سمجھے ہو تھوڑی جی اردو سکھو۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ کیا تناسب بنتا ہے جی 72 کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور 22,000 جمع ہو گئے؟ تو اس تناسب کے پیچھے کیا ہے؟ خوف، گھبراہٹ، پریشانی۔ اس تناسب کے پیچھے کیا ہے؟ کہ یہ جانتے ہیں کہ اولاد کس کی ہے، ان کی تربیت کس نے کی ہے۔ ہم تو تخت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر 22,000 لشکر اکٹھا کرنے کے باوجود جب سید عالم علیہ السلام کے اس خاندان کے نفوس قدسیہ کے چہروں پر کوئی پریشانی، کوئی خوف، کوئی اداسی جب یزیدی دیکھنے سے محروم رہے تو پیٹے یزید کو پیغام بھیجا، اب کیا کریں؟ کہنے لگا پانی بند کرو شاید ڈر جان۔ جب پانی کی بندش کی خبر آئی تو میرے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ بات کہی، شودیا تجھے کیا پتا ہے کہ ہم پانی پی کے سیر ہوتے ہیں یا جلوہ یار دیکھ کر سیر ہوتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ بس 2 مصرے ادار سے ہی اس کو چند منٹوں میں مکمل کرتا ہوں اور بات ختم۔ دین است حسین، حسین پاک دین ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ کا قرآن۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اچھا، اس کو پڑھاتے ہوئے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث بنی، اس کے احکامات کو سمجھاتے ہوئے جو حضور نے کر کے دکھایا وہ سنت بنی۔ یعنی مرکز تو یہی ہے، مصدر تو یہی ہے، یعنی حدیث اور سنت، حضور کا قول مبارک، حضور کا عمل بھی اسی قرآن کی وضاحت ہے نا۔ دین ہے قرآن۔ اب مجھے یہ بتائیے، جب آقا علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، چند آیتیں آئیں اور جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ صحابی ہوئے اور السابقون الاولون کہلائے۔ صحابیوں میں بھی ان کا رتبہ بلند ہوا۔ تو صحابی ہو گیا ایک شخص اور دیندار نہیں،
مان لو گے؟ ہو سکتا ہے کوئی ابلیس دا چیلا میں اس جملے تے بھی کر ریسرچ شروع کر دے، او مولوی ایک مینوں سبجیکٹ دے دیتا ہے قرآن تے جی آیا ہی نہیں تے دیندار کیویں ہو گئے؟ زیادہ نہیں، بس یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی جان، نہیں ٹھیک تو نہ صحیح۔ ابلیس ہن تک کہندا میں ٹھیک ہاں، لیکن ہے پھر بھی لنتی۔ ہمیں صرف دلیل متاثر نہیں کرتی، ہم دلیل کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، مردود ہے کہ مقبول ہے۔ دین است حسین، اب دین اللہ کا قرآن ہے، اور چند آیتیں ابھی آئیں، اور جن حضرات نے خوش نصیبوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وہ صحابی ہوئے، اور صحابہ میں بھی ان کا درجہ بہت بلند ہوا، تو صحابی ہو دیندار نہ ہو مانو گے؟ تو پھر قرآن تو ابھی 23 سال میں مکمل ہوگا، تو یہ دیندار کس طرح بن گئے؟ بات قابل توجہ ہے سونے ہو۔ میری گل کی تو ذرا تھوڑا جا لیٹ اس وجہ سے سمجھ دے ہو کہ 60,000 روپیہ میری فیس کوئی نہیں، 60,000 فیس ہوئے تو گل میں باج کرا تو سمجھ پہلے آوے، چونکہ مری جدوں چاہ پیو نا، بے شک تھے کوئی مری چاہ ویچنا نہ بیٹھا بھی ہوئے، اس نہ ٹیسٹ 2 کلومیٹر تو بعد شروع ہوتا ہے، جس سے بندہ کہتا ہے نکی جی پیالی تے 90 روپیے، پھر چسکا شروع ہوتا ہے، واہ 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 بڑی کمال نہیں چاہ پیتی ہے بابا۔ میری گل ذرا تھا تھوڑا جا ایزی لیندے رہندے ہو ہمیشہ، گل میں کوشش کرنا اللہ نے کرم نال بھائی کم دی تانوں سناواں۔ دیکھو دین ہے اللہ کا قرآن، اور قرآن مکمل ہوا 23 سال کچھ مہینوں میں، اور جنہوں نے ابھی چند آیتیں سنی ہیں یہ صحابی ہیں، اور صحابہ میں بھی اولو العزم ہیں، تو یہ صحابی ہو گئے تو دیندار نہیں ہوئے؟ تو دیندار تو ہیں، تو جب قرآن ابھی آیا ہی نہیں تو یہ دیندار کیسے ہوئے؟ بھائی جان ایک ہی بات ہے، ان کے پاس قرآن تو نہیں آیا لیکن قرآن والا ان کے پاس موجود ہے۔ ایک ہے خاموش قرآن، ایک ہے بولتا ہوا قرآن۔ ابھی آیات صداقت آئی نہیں، آقا حضور علیہ السلام نے سمجھائی نہیں، ان پہ عمل کر کے کوئی صادق کہلایا نہیں، ابھی آیات و قوانین امانت آئے نہیں، امانت کا فلسفہ اور معنی حضور نے سمجھایا نہیں، ابھی کوئی ان پہ عمل کر کے امین بنا نہیں، کملی والا دور کفر میں بھی صادق و امین کہلا رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ حضور وہی کہتے ہیں جو قرآن کہے، حضور وہی کرتے ہیں جو قرآن کہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہم پائے جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں رضی اللہ عنہ، اور میں صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے ہوں۔ آقا آپ سے حسین پاک ہیں یہ تو بات سمجھ آ گئی، وہ آپ کی شہزادی کے بیٹے ہیں، اور قرآن نے انہیں آپ کے ابناء میں شامل کیا ہے، اور ہم تو اس حقیقت کو مانتے ہیں، لیکن آپ حسین سے ہیں یہ کیا معنی ہوا؟ فرمایا جب اذان تم کہتے ہو تو میرا نام آتا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہو مجھ پہ درود و سلام بھیجتے ہو یا نہیں؟ کلمہ جب پڑھتے ہو میرا نام لیتے ہو یا نہیں؟ قرآن جب پڑھتے ہو میری تعریف کرتے ہو یا نہیں؟ تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے حسین کا خون نہیں ہے؟ اساں اس دفعہ کھاد چنگی پائی ہے تاں فصل سونی ہوئی ہے، اساں اس واری زری ٹیکنالوجی دا استعمال کیتا ہے تاں فصل ٹھیک ہوئی ہے، اور ساڑھے کول تے اللہ خیر کرے پچھلے سال بھی تاریخ میں سب سے زیادہ فصل ہوئی تھی، اور تاریخ میں سب سے زیادہ گندم ہم نے گوروں سے منگوائی تھی، اس باری بھی تاریخ سب تو زیادہ ہوئی ہے، سب تو زیادہ منگوائی گئی ہے۔ اللہ جانا جو تاریخ زیادہ ہوئی ہے وہ کڑے کھڑے تے خدرے بڑی ہے، وہ سکی دیو کھاواں کو اللہ اللہ کرا شو دیو پیسے دے کے کھاساں، مفت نہ منگنے۔
ہم نے کھاد ڈالی ہے اچھی والی اس لیے فصل اچھی ہوئی ہے، ہم نے زرعی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اس لیے فصل بڑھ گئی ہے. تو یہ جو مسجد آباد ہے، یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، اور یزید کے چمچے چیلے وفادار تبن یزیدی اس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ایک عرصے سے کہ یہ ملا جو اس ملک کا ہے اس کی زبان بندی کیسے کی جائے، کڑی زنجیر پاواں کڑے پاسیوں کیراں، کس طرح اس نو قابو کراں. فی الحال تے خدا خیر رکھی ہے، اگے بھی اگر تساں مقتدی ساڈے نال کھلوتے رہو تساں نکے نکے مولوی کچھ کر سانے بڑیاں نہیں میں گارنٹی نہ دینا. اے نکے نکے پیر جڑے عام لوکاں کی جفا مار کے مل لین نا اے کچھ کر سن میں بڑیاں نہیں گارنٹی نہ دینا. جنہاں کی تکڑ واسطے بھی دوربین چاہیے ہوندی ہے تو ملنا واسطے بھی چنگا پلا خرچہ چاہیے ہوندا ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ چونکہ میں کشمیر میں پیدا ہوا، کچھ بزرگاں نال میں کوئی اٹاں وٹے لائن کو کندھاں شندھاں چاڑیاں، کوئی زمین شمین سیدھی پدری کیتی ہے. دو بڑے بڑے پتھر رکھو نا جدوں بیلنس نہ ہونا تو انہوں نے درمیان چھوٹیاں چھوٹیاں روڑیاں رکھی نا، تو انہاں دوہاں کی نخرا ہونا ہے بھائی اساں ہی ہاں، اے نہیں پتہ ہوندا وچ روڑی تھمے ہے. کاش کہ ہمارے لیڈروں کو یہ پتہ چل جائے کہ نکیاں نکیاں روڑیاں جدوں کھسک گئیاں تے خیر ہو سی. پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کیسے؟ فرمایا اذان سن نہیں رہے ہو، قرآن پڑھ نہیں رہے ہو، یہ دین کی بہار دیکھ نہیں رہے ہو. دھیرے دھیرے کفر کو پھر تھوڑا تھوڑا بخار چڑھنا شروع ہو گیا ہے. چونکہ میں روزانہ فجر کے وقت اٹھ کے دیکھتا ہوں کہ طواف کرنے والے کتنے ہیں، اور جب مجھے تھوڑی سی تعداد بڑھتی نظر آتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، طبیعت میں اطمینان آتا ہے کہ کفر کا منہ پھر کالا ہوگا، کفر پھر اپنی سازش میں ناکام ہوگا. اس لیے کہ کافروں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ مدینہ شریف کی مٹی، مدینہ شریف کی آب و ہوا میں کوئی جراثیم نہیں. خدا کی زمین پر کہیں بھی کرونا جا سکتا ہے، مدینہ جس بستی کا نام ہے وہاں کرونا نامی کوئی شے نہیں ہے. تو جے کافر ایک گل تسلیم کر چکے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنے والے بھی مدینے دی مٹی نو خا کے شفا او منو نہیں مرن جوگے آنکھ تے چھوڑو کدھر شاید من بھی لو. خدا بندے کائنات جل جلالہ جو کچھ میں نے پیش کیا اس کو قبول فرمائے. بطور بشر اگر مجھ سے کوئی غلطی صاف خطا نسیان ہوئی تو مجھے اللہ معاف فرمائے. اس مرکز کو خدا دن بدن ترقی نصیب فرمائے. اس کی پرانی جو عمارت تھی اس کی پہلی اینٹ سے لے کے نئی عمارت کی پہلی اینٹ سے لے کے آج تک جس نے جو کیا اگر وہ دنیا میں موجود اللہ اسے برکتیں نصیب فرمائے. دنیا سے چلا گیا خدا اس کی بخشش فرمائے. میرے استاد گرامی، وقت کا ایک کامل ولی انسان، الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس میں نے تیسری گل کوئی نہیں پتا. اتنا بڑا آدمی کہ جس نے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا عادیہ عقیدت تحریری طور پہ پیش کر دیا ہو، اور 26 مختلف عنوانات پر جس نے مختلف کتب لکھی ہوں، اور درس نظامی کی 26 کتابوں پر جس نے عربی میں حاشیہ لکھا ہو. اے چکری کول بترال گراں میں جمن والا. لیکن اتنا بڑا آدمی کہ صبح آپ نے مسجد سے نکلنا پیدل، اسٹاپ پہ پہنچنا، وہاں ٹیوٹا آئی ایس پہ بیٹھنا، مسجد کون سی ازیا مسجد کے اسٹاپ پہ اترنا، اور وہاں سے یا پیدل تشریف لے آنا یا کسی دوست طالب علم نے عزیز نے موٹر سائیکل پہ لے آنا. اتنا بڑا آدمی. یہ میں اس شخص کے بڑے کردار کی بات کر رہا ہوں اس واسطے کہ لولا لنگڑا بندہ عزت والا نہیں ہوندا. میرے حضور نے صدقے کی ایک تاریخ یہ بتائی ہے کہ اپنی خدمت خود کر کے صدقے کا فریضہ نبھاؤ. ہاں جی، ان کے ایثار ثواب کے لیے یہ محفل ہے تو سر آنکھوں پہ، یقین ان کی نسبت ہمارے لیے مزید برکتوں کا حامل ہوگی. حضرت قبلہ پیر جی تشریف لائے، ان کا آنا سر آنکھوں پہ. میں اونج ویسے 60 منٹ ہی لائن چونکہ کم ہی لیٹ ہو گیا سی، لیکن میرا پروگرام نہیں سی 60 منٹ پورا کرنے دا. سچی گل ہے. پھر میں آخیا نہیں، مقصد یہ ہے کہ چلو پیراں کولوں تو میں معافی تلافی مانگ کے انسان تساں خفا ہو گئے ہو تو کدھر جا سا.
کہ بالکل ہی کوکب ہونا تو بس جی 40 منٹاں بعد ٹری گئے انہاں کو تے ثاقب رضا مصطفی صاحب ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہیں میں تاں پر تھوڑا جا سا کی ٹائم دے دیتا ہے حضرت صاحب نے میری اس تاخیر نہیں میرے تو اگر صبح کوئی آپ نو ذہنیت قلبی طور تے کوئی زحمت یا تکلیف ہوئے تو اس نے اللہ آپ نو اجر دے اور میں معافی نہ خواستگار ہاں اٹھو پڑھا سلام